السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی پوری فضیلت تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں یہاں مختصر ہی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت الکرسی قرآن کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، جیسے شاباشی وغیرہ دیتے ہیں اسی طرح ہاتھ پھیرا، اور فرمایا ابو المنذر ان کی کنیت ہے، تجھے علم مبارک ہو۔ ناظرین، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے۔ اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی ایک رہائش گاہ، مطلب رہنے کی جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی۔ آیت الکرسی سب سے عظمت والی، فضیلت والی آیت ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیاطین کے برے حرکتوں سے، جیسے وسوسہ اور جس پہ شیطان وغیرہ چڑھ جاتا ہے اس سے، اور اس کے خوف سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مشہور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم میں ہے۔ ناظرین، حدیث تو بہت لمبی ہے، میں یہاں مختصر بیان کروں گا، پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کھجور کی رکھوالی کے لیے رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات میں وہاں تھے، ایک شخص آیا کھجور چوری کرنے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ رونے لگا اور گر گرانے لگا کہ میرے بال بچے، بیوی وغیرہ سب بہت بھوکے پیاسے ہیں، میں اس لیے مجبور تھا، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی جو رات میں واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو آج اس کو ضرور پکڑ لوں گا۔ پھر رات ہوئی، وہ شخص آیا، پھر کھجور چوری کرنے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر وہ رونے گر گرانے لگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی آیا تھا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ کہاں ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج تو میں اس کو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ پھر رات ہوئی، پھر وہ شخص آیا، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا، ایسی دعا بتاؤں گا جس کو اگر تم سونے سے پہلے پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہتا ہے۔ صحابہ کرام
خیر کے معاملے میں بہت حریص تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بولو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کون سی دعا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی اس نے سکھائی ہے. اور اس نے کہا کہ اگر تم اس کو رات میں سوتے وقت پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے صحیح کہا ہے, سچ بات کہی ہے, حالانکہ وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. اس سے یہ بات پتہ چلا کہ غلط آدمی سے بھی کبھی کبھی صحیح بات آ جاتی ہے. ہمیں کسی کے ڈریس وغیرہ کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے ہمیں صحیح علم کسی بھی شخص سے لے لینا چاہیے. اسی طرح ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. امام نسائی فرماتے ہیں, ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. وہ جیسے مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھیں, اور سوتے وقت تو ضرور پڑھیں, اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کرے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی کو چلیے ہم لوگ ایک بار پڑھتے ہیں ساتھ میں. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین اگر جس کو یاد نہ ہو تو یہ تیسرے پارہ کے پہلے صفحے میں ہی موجود ہے یہ آیت الکرسی, تو آپ لوگ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.